بھائیو اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل اور بالغ مسلمان پر اس کا جو بچت والا مال ہے جس پر سال گزر جائے قمری سال لیونر ایئر، تو سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے۔ اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کا، اہل تشیع کا، جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے اندر چاہے وہ زیدیہ فرقہ ہو، اثنا عشری ہو، سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ زکوٰۃ دینی ہے ہر اس مسلمان نے جو صاحب نصاب ہو جائے سال میں ایک دفعہ، جب وہ اس تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے جسے ہم نصاب کہتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی شخص یہ زکوٰۃ دے دے گا تو پھر کنز یعنی مال کا جوڑنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا، خزانہ جمع کرنا جائز ہو جائے گا اگر وہ ریگولرلی زکوٰۃ دے گا۔ ادروائز آپ نے پچھلی دفعہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 اور 35 کے کانٹیکسٹ میں سن لیا کہ یہ مال جو ہے سونا اور چاندی یہ گرم کر کے ان لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں پر، ان کے پیٹھوں کے اوپر جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے 73 منٹس اسی بھی تو گفتگو کی تھی۔ اس حوالے سے ایک موقوفاً صحیح حدیث بھی موجود ہے، جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 632 نمبر، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اس کے پاس 1 سال تک پڑا رہا تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں اس حوالے سے کہ اگر سال گزر گیا، سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکوٰۃ دے گا یا پورے مال پر دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر وہ زکوٰۃ دے گا، کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اگر وہ 12 مہینے چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے پورا ہونے سے پہلے اگر 10ویں مہینے اسے اور رقم مل گئی تو اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو پوری کی وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں، تو اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جب بھی آپ کا لیونر ایئر پورا ہوگا آپ اس کے مطابق زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1904، مسلم میں 2707، کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اعمال کے ثواب کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ چونکہ رمضان میں ثواب اعمال کا بڑھ جاتا ہے 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالی جائے، چوپڑیاں نہ لے، دو ٹھیک ہے۔ جیسا کہ عمرے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے متفق علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا، اور مسلم کے ایک طرق میں آتا ہے اور ابو داؤد کے ایک طرق میں کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا جس نے رمضان مبارک کا عمرہ کیا۔ تو اسی طریقے سے پریفریبل یہی ہے، اور ویسے بھی حساب رکھنا آسان ہو جائے گا قمری سالوں کا، کیونکہ ہم تو جو ہے وہ شمسی سالوں کے اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں، تو لیونر ایئر کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہوتے، ہم سولر ایئر کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اگر یہ لیونر ایئر کا حساب رکھنا ہے تو رمضان میں ثواب بھی زیادہ اور حساب رکھنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا بھائیو، اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ پیشگی بھی نکال سکتا ہے، یعنی اگلے سال کی پہلے ہی نکال لے، اپنے پاس حساب کتاب نوٹ کر لے۔ اسی طریقے سے وہ ڈیلے کر کے بھی نکال سکتا ہے، اور اسی طریقے سے پر منتھ ڈیوائڈ کر کے بھی نکال سکتا ہے۔ اگر سال بعد اس کی سپوز 40,000 بن رہی ہے تو 12 مہینوں پر ڈیوائڈ کر کے ایک تنخواہ دار آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اپنی زکوٰۃ دیتا رہتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس پر اجماع موجود ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 679 نمبر، اور ابو داؤد میں 1624، اور امام ترمذی نے اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں کہ زکوٰۃ پیشگی بھی عطا کی جا سکتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات بتائی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہو کہ جو کچھ غزوہ بدر والے دن ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس غزوہ بدر سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص ہوگا،
اور پرٹیکولرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے، یعنی وہ پول میں آ جائے گی رقم، 5واں حصہ، یعنی 100 روپے میں 20 روپے سمجھ لیں۔ زکوٰۃ تو 40واں حصہ ہوتا ہے، وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، یہ 5واں حصہ ہے۔ مال غنیمت میں سے انفال جو حاصل ہو، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال غنیمت کی ضرورت کیوں تھی؟ وہ اس لیے، بخاری اور مسلم کی کئی احادیث اس پر شاہد ہیں، اور اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ جو محمد اور آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ اب اگر آل محمد میں کوئی غریب ہے قیامت تک کے لیے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ لگ نہیں سکتا، تو اب اس غریب کی کس رقم سے مدد کی جائے گی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں جو کافروں کے ساتھ قتال ہو اور اس میں جو مسلمانوں کے ہاتھ مال آئے، اس کا 5واں حصہ بیسیکلی اس کے لیے وقف کر دیا۔ یہی خلفائے راشدین کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی خلفائے راشدین علیہم رضوان جو اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے مال کے اعتبار سے، وہ مال غنیمت کے ذریعے ہوتا تھا۔ اب بدقسمتی کے ساتھ دنیا میں مسلمانوں کی وہ نہ تو عزت رہی، نہ وہ ایسے معاملات رہے، تو اس وقت اب اس پہ اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سید ہیں ان کے ساتھ اگر ان میں کوئی غریب موجود ہے تو اس کی کس طرح مدد کی جائے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ بغیر زکوٰۃ کی نیت کے اور بغیر صدقے کی نیت کے ویسے فرینڈلی ان کی مدد کی جائے، آل محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صدقہ اور زکوٰۃ ان پہ لگ نہیں سکتا۔ ویسے تو آپ ان کو گفٹ کر سکتے ہیں، ہبہ تو کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر مسلمانوں کو ایسے معاملات کرنے چاہیے کہ جس کے ذریعے ایک جو سید ہے آل محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مدد کی جا سکے۔ اب اس میں اس چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ آج کل لوگ جعلی بن گئے ہوئے ہیں تو اصلی بن گئے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مکلف ہی نہیں ٹھہرایا کہ آپ کسی کو چیک کریں کہ وہ جعلی ہے اصلی ہے، نہ یہ ہماری ڈومین میں آتا ہے۔ ہمیں تو کہا گیا ہے سورۃ الحجرات کے اندر کہ بدگمانی سے بچنا ہے، آخری درجے تک حسن ظن رکھنا ہے۔ تو کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے میں سید ہوں، تو اس کی صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کے علاوہ ویسے مالی مدد کر دی جائے۔ اہل تشیع کے ہاں جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے اپنا سسٹم قائم کیا ہوا ہے، اور وہ سال میں زکوٰۃ تو الگ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خمس، یہ جو لفظ آیا تھا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہ 5واں حصہ، تو وہ مال غنیمت کو جرنلائز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مال غنیمت سے مراد صرف وہ مال نہیں ہے جو میدان جنگ میں کافر چھوڑ کر چلے جائیں، بلکہ ہر وہ مال جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی غنیمت ہے۔ تو اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ مین ایک مرکزی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے، جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی خدمت کی جائے، کیونکہ ان کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ لگ نہیں سکتا۔ اس حوالے سے وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور خمس بھی دیتے ہیں، یعنی یہ تو بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ جو دیتے ہیں، جو نہیں دیتے ہیں وہ نہ ادھر دیتے ہیں نہ ادھر دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے 100 روپے میں اہل سنت کے ہاں 2.5 روپے دیا جاتا ہے، وہ 100 روپے میں 22.5 روپے دیتے ہیں، 20 روپے خمس دیتے ہیں اور 2.5% وہ زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ کا تو نصاب اہل تشیع کے ہاں موجود ہے، وہی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، لیکن خمس وہ کہتے ہیں اس کے لیے نصاب نہیں ہے۔ چاہے کسی نے 100 روپیہ بھی جوڑا ہے سال میں بچت، اس نے اس میں سے 20% یعنی 5واں حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے دینا ہے۔ اب یہ معاملہ ان کے ہاں اس حوالے سے پایا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کو کی کلیریفیکیشن ضروری سمجھی کہ خمس جو ہے وہ اس فارم میں ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔